وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 56 سورہ بقرہ آیت نمبر 31 سے 33 تک. آج کا موضوع انسان کی فضیلت کا سبب. اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 31. وعلم آدم الاسماء كلها، اور ہم نے سکھا دیے آدم کو تمام نام. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو ان چیزوں کو حاضر کیا فرشتوں پر. فقال انبئونی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک، انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں تو بس وہی علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے. الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا. انک انت علیم الحکیم، بے شک آپ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. سامعین کرام، آدم کا قصہ ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا اس کائنات میں مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے اور اس کی ناکامی کیا ہے. یہ سارا اس واقعے میں بیان ہو رہا ہے. آج آدم کی فضیلت ہے بحیثیت علم، کہ ایسی یعنی تمام کائنات میں انسان ہی یعنی آدم یعنی انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو علم دیا گیا ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ ہر یعنی ایسا علم جو اس کی ضروریات کا ہو، یعنی اس کی ضروریات اور حق تک پہنچنے کا علم. اب اس میں چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، بڑی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور لیکن حقیقت میں یعنی اس علم کا فائدہ انسان کو
یعنی اس علم کا فائدہ ہے کہ یہ سیکھے اور سیکھ کر اس کو پہچان لے. اور یہاں میں ضمنی طور پہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے یہ اس کو پیدائشی طور پہ حاصل نہیں ہے. یہ ایک علم ہے معرفت کا جو اس کو سیکھنا ہوگا، اور سیکھنے کا ذریعہ جو ہے کتاب اور پیغمبر ہے. اور یہ علم جو ہے کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا گیا. پہلی جب وحی نازل ہو رہی تھی سامعین کرام تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ جو بیان کی وہ یہ تھی کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. انسان کو وہی اس لیے نازل ہو رہی ہے کہ انسان کو وہ علم سکھائے جو یہ اپنے قوا سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. اب دیکھیں انسان کی ضروری یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیں. انسان ہے اندھیرے میں، انسان جاہل ہے، اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. علم روشنی ہے، العلم نور. یہاں علم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کلہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو تمام نام. اب یہ نام کیا ہے؟ انسان کا جو دیکھیں ایک تو فنون ہوتے ہیں یا ایک ظاہری چیزیں ہوتی ہیں کہ چیزوں کی پہچان، مادی چیزوں کی پہچان، یہ تو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے قدرتی طور پہ. وہ درخت میں فائدہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو ہونا چاہیے، میں اس کو اگاؤں گا. اس سے فصل کو دیکھتا ہے، یعنی یہ دیکھنے سے اس کا علم حاصل ہوتا ہے. کسی چیز کو دیکھنے سے اس کا فائدہ اس کو پتہ چلتا ہے اور پھر وہ اس کو استعمال میں لاتا ہے. سائنس، آج کی سائنس جو ہے اسی کا نام ہے کہ اس ایک چیز کی حقیقت کو آپ دیکھیں، اس کے فائدے کو جانیں اور پھر اس کو استعمال میں لائیں. آج تمام میڈیسنز جو بن رہی ہے یہ جڑی بوٹیوں سے بن رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان نے تجربات کے ذریعے وہ علم سیکھا ہے کہ اس سے کیسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح تمام چیزیں جو وجود میں آ رہی ہیں یہ انسان کو، یعنی انسان اگر تھوڑی سی کھوج لگائے تو اسے وہ معلوم ہو جاتا ہے. یعنی انسان کے پاس وہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ بھی دیکھیں، ظاہری علوم، ظاہری علم تو مطلب میں تو اس کو فن کہوں گا، فن یعنی ظاہری جو فنون ہے یہ سیکھ سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ خاتون خانہ ہانڈی پکا رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک پراٹھا، روٹی پکا رہی ہیں، پراٹھا پکا رہی ہیں تو ایک پراٹھا دو بے ترتیب سے ہوگا، بے شکلہ ہوگا، اور پھر ایک اچھا وہ تجربات سے. تو اسی طرح انسان تجربات سے سیکھتا ہے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. عقل جیسے کہ انسان کو دی گئی ہے ایسی عقل کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس سے نہ صرف وہ ظاہری طور پہ سیکھ سکتا ہے تجربات سے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی عقل دراصل اس کو اپنی پہچان کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے دی ہے. سبحان اللہ. انسان کو جو عقل دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پہچان کے لیے دی ہے. دیکھیں معرفت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. تو مفسرین لکھتے ہیں اسی عابدون کی، لیعبدون کی تفسیر میں الا لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچان لے. دیکھیں بندگی سے
بندگی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ پہچان. اصل میں تو پہچان کے لیے ہے، اور پہچان جب انسان اللہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پہچان لے تو پھر جو پہچان والے ہیں اس کے درجات بڑھنے لگتے ہیں. یرفع اللہ الذین اوتوا العلم منہم درجات، اور کما قال ایسی آیت ہے قرآن میں کہ اہل علم کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے. تو دیکھیں معرفت جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنا سکھاتی ہے. معرفت کے ذریعے آپ اپنی منزل تک پہنچتے رہتے ہیں. معرفت ایک چیز کی پہچان، اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کی رضا اور ناراضگی، اس کی پہچان ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان ضروری ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا جہاں تک تعلق ہے، یہ دیکھیں مضمون سے ہم اپنے لیے اس میں تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. تو بات ہو رہی ہے علم کی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کی فضیلت ہے بحیثیت علم. ایسی عقل اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی ہے کہ وہ معلومات وہ علم کے ذریعے پہچان سکے. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو ان کی فضیلت ثابت ہو گئی. یعنی فرشتوں کو بھی وہ عقل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی عقل فرشتوں کو بھی نہیں ہے. فرشتوں کا مقصد تخلیقی دوسرا ہے، ٹھیک ہے وہ نوری مخلوق ہیں، لیکن ان کا مقصد تخلیق کچھ اور ہے. انسان کا مقصد تخلیق تو کچھ اور ہے. یہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے فضیلت دی ہے انسان کو. پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. یہ ایک بہت بلند مقام ہے، بہت بلند درجہ ہے جو کہ انسان کو دیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علم کے ذریعے آپ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی علمی استعداد انسان میں موجود ہے، اور وہ علم اسے کتاب اور صاحب کتاب کے ذریعے ملتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. جو علم اس کو مقام عروج تک پہنچاتا ہے وہ اس کو کتاب اور صاحب کتاب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، قرآن اور رسول کے ذریعے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگو تمہارے پاس آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور واضح روشنی. اب یہ روشنی اور روشنی والا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں انسان کو علم سکھانے کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی وحی جب نازل ہو رہی تھی تو اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ علم دیا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اس تمام مضمون کا جو علم کا مضمون آ رہا ہے، اس کا بنیادی جو خلاصہ ہے یا فائدہ ہے کہ وہ علم. اب دیکھیں انسان خلیفۃ اللہ کب بنے گا، اس میں آپ یعنی اس پہ تھوڑا سا غور کریں. جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اور نصیحت حاصل کریں اور دیکھیں علم کا فائدہ کیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے. اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں خلیفۃ اللہ بنوں گا کیسے. انسان کو جو مقام ہے تو یہ یعنی اس کی فطرت میں نہیں ہے. یہ علم بتانے کا، یہ ہدایت جو ہے دینے کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے. ان علینا للہدی، انسان کو اس کا مقصد اور مقصد تک پہنچنے کا راستہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ذمہ داری ہے. اب یہاں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 38 میں.
آیت نمبر 38 میں پڑھیں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، میری طرف سے تمہیں علم ہدایت آئے گا. میں علم کا لفظ زیادہ کر رہا ہوں، لیکن ہدایت بذات خود ایک علم ہے. قرآن علم ہے اور قرآن روشنی ہے. اسی طرح صاحب قرآن روشنی والا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ. تو یہ دیکھیں، یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ ہمیں دی گئی ہے کہ نور سے فائدہ اٹھانا. دیکھیں، ایک نور ہے اور ایک اس سے فائدہ اٹھانے والی ذات ہے. تو نور تو یعنی جب تک اس سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہ ہو تو نور ہی رہے گا. نور ہی رہے گا. لیکن اگر کسی چیز سے فائدہ اٹھانے والا آ گیا تو پھر کمال کی بات ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ موجود تھا ہمیشہ سے، آپ کو معلوم ہے، عقیدہ ہے ہمارا. لیکن اس کو تلاش کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کی پہچان کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم دے کے زمین میں اس کو خلیفہ بنایا تاکہ وہ اللہ کی معرفت کا علم سیکھ لے، معرفت حاصل کر لے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اللہ کی مخلوق کا مرکزی نقطہ انسان ہے. یہ بات نوٹ کر لے، غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے. پہچاننے والا کون ہے؟ حضرت انسان، میں، آپ، مرد، عورت، بس. یہ بات نوٹ کر لیں. کسی اور طرف یہ مضمون کا لے جائیں، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، وہ نیک لوگوں کا کام ہے. آپ نیک بنے، آپ پہچاننے والے بنے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد دی ہے علم حاصل کرنے کی کہ اگر آپ چاہیں تو وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیں، یہ علم انسان کی فضیلت بحیثیت یعنی علم کی وجہ سے ہے. علم ہوگا تو یہ معرفت حاصل کر سکے گا، علم ہوگا تو یہ ادب کر سکے گا، علم ہوگا تو یہ اللہ کے قریب ہو سکے گا، علم ہوگا تو یہ مولا کا دیدار کر سکے گا. علم نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا ہے اللہ کے رسول نے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، لازم ہے، ضروریات کا علم لازم ہے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر. ہم تو ایک حدیث کے طور پہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور یہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے پرائمری اسکولوں میں، میں تو ٹاٹین گروپ کا ہوں نا، ٹاٹ پہ بیٹھ کے میں نے سبق پڑھا ہے. تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ تمام اسکول میں چونا ہوتا تھا، سفیدی ہوتی تھی، اور یعنی یہ کوئی میں بات کر رہا ہوں آپ کو سن 60s کی، 56 میری پیدائش ہے، تو مطلب 61 سال کی عمر 61-60 کی عمر میں میں نے داخلہ لے لیا. 5 سال بعد، 5 سال کا بچہ اس دن زمانے میں داخل کرتے تھے. آج کل تو آپ لوگوں نے پلے گروپ بھی بنائے ہوئے بچوں کو کھلانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے، پلے نرسری گروپ اور یہ اور وہ نا. تو بہرحال تو وہاں یہ شعر لکھا ہوتا تھا کہ طلب العلم فریضۃ. اب ہمیں تو اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، بچے تھے. یہ تو بعد میں جب کوئی صاحب کتاب انسان سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا کہ علم کیا ہوتا ہے. علم وہ ہے جو آپ کو آپ کی پہچان کرا دے. اور یہ بات بھی میں فوراً کہوں گا کہ اگر کوئی صاحب کتاب آپ کو نہ ملا تو آپ صاحب علم نہیں بن سکتے.
یہ تو سینے سے حاصل ہوتا ہے، سینے سے علم ہوتا ہے، پھر سینے سے اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ جس طرح کہ گٹھلی ہے، آم کی گٹھلی ہے، آپ اس کو مٹی میں نہ ڈالیں اور اس کو پانی نہ دیں تو اس سے تو درخت نہیں بنے گا۔ صرف مٹی میں دبانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مناسب زمین اور پھر مناسب مقدار میں پانی اور پھر اس کی نگہداشت، یہ ساری پیغمبر کی ڈیوٹیاں ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، او کما قال، رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں۔ وہ تلاوت کتاب کرے گا آپ کے سامنے اور کتاب کا علم سکھائے گا، کتاب کا علم رسول سکھائے گا، اور پھر حکمت کی باتیں اور آپ کا تزکیہ نفس بھی کرے گا۔ تو صاحب کتاب کی ضرورت کبھی فراموش نہ کیجیے گا۔ استاد، اور استاد یہ نہیں کہ بس ہر ایرا غیرہ نہ تو غیرہ آپ کا استاد بن سکتا ہے، نہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بے نیاز کرے، اس طریقے کا کوئی شعر ہے ان کا، اقبال کا رحمت اللہ علیہ۔ تو کتاب والا، علم والا، کوئی صاحب کتاب شخص سے آپ نے علم سیکھنا ہے۔ یہ کتابیں پڑھ کے آپ عالم نہیں بن سکتے۔ یہاں یہ تو دیکھیں اسکولوں میں بھی یہی ہے کہ بچے کو کتاب دے کے آپ اسکول بھجواتے ہیں۔ جتنا بھی بچہ پڑھ لکھ جائے، وہ ایف اے کر لے، بی ایس کر لے، ایم ایس کر لے، لیکن یہ سارا علم وہ استاد سے سیکھے گا۔ تو یہ ظاہری علم تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ہر ایک استاد مطلب ہو سکتا ہے، لیکن جو سینے کا علم ہے، جو باطنی علم ہے، اسے کوئی باطنی علم والا ہی آپ کو بتائے گا۔ وہ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ باقی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، گرامر آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب سے، اس کے لیے بھی آپ کو استاد، لیکن میں خاص علم کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی بنا انسان فرشتوں سے افضل ہو گیا ان آیات کی روح سے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو علم، یہاں جو مضمون ہے علم کا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ میں نے آپ کو سارا اس کا بتا دیا۔ تو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، بہرحال آج کا جو سبق ہے اس کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا، اور دوبارہ میں آپ کو دوبارہ آپ کو اس تمام مضمون کا نچوڑ جو ہے کہ آپ صاحب علم ہو سکتے ہیں، بشرط آپ کو علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ علم کا مطلب پہچان، معرفت، علم معرفت، اس کے لیے پھر آپ کو استاد کی ضرورت ہوگی، اور آپ اپنے معراج تک اس وقت پہنچیں گے جب آپ یعنی معرفت والے بن جائیں۔ اہل معرفت ہم ایک استعمال کرتے ہیں نا لفظ، معرفت، پہچان والے بن جائیں۔ ہر چیز دیکھیں، ہر دنیا میں ہر چیز کی پہچان کے ذریعے آپ فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ مشین لے لیں، لیکن جب تک آپ کو پہچان، آپ کو ضرورت ہے، لیکن جب تک وہ مشین کی آپ کی پہچان نہیں ہوگی، پھر کھوٹے کھرے کی پہچان ہونی چاہیے مشین میں کہ بھئی یہ خراب مشین ہے، یہ اچھی ہے، یہ وہ۔ تو لہٰذا دیکھیں، مادی طور پہ بھی ساری چیزوں کی پہچان کے بعد ہی آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ کسی کو آپ دوست بناتے ہیں ظاہری طور پہ، تو کسی کو پہچان کر آپ دوست بناتے ہیں۔ شادی مثال کے طور پہ کرتے ہیں تو پہلے پہچان کرتے ہیں، خاندان کی جو رشتہ ہے ان کی پہچان آپ ضروری سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں رشتہ کر رہے ہیں، کیسا ہے یہ خاندان، تو آپ پہچان لیتے ہیں پہلے، ہر چیز کی پہچان۔
یہ ایک مضمون اتنا طویل، یعنی ظاہری طور پہ بھی اتنا طویل ہے کہ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پہچان کے بعد آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ تو ظاہر کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معرفت کے لیے، پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ علم آپ کو کون دے گا؟ وہ علم آپ کو سکھائے گا کون؟ وہ اللہ آپ کو سکھائے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ آدم کو کس نے تعلیم دی؟ اللہ نے۔ پہلے انسان کا استاد اللہ تھا، معلمہ کہہ رہے تو اب، لیکن اس کے بعد سلسلہ علم کا استاد کے ذریعے ہے۔ 1,24,000 کامل استاد گزر چکے ہیں پیغمبران کرام۔ اس کے بعد بھی ضرورت ہے ہمیں علم کی، سیکھنے کی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لنڈورا نہیں چھوڑا کہ رسول کو بھجوا کے پھر استادوں کا سسٹم یا سکھانے کا سسٹم ختم ہو گیا، نہیں۔ ہر سچا امتی جو ہے وہ وارث نبی ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم ربانی جو ہے وہ وارث نبی ہے۔ یہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں اگر معلوم نہیں ہوتے تو ہمیں تو علم کی، ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے، بس کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے جو ہمارے دنیاوی مفادات کے لیے ہم اسے استعمال کر سکیں۔ پیر صاحب وظیفہ دے دو، دکان میں کام ماٹھا ہے اور اولاد نہیں ہو رہی، شادی کی ہوئی ہے، 5 سال ہو گئے، پیر صاحب ہمیں تعویذ دے دو۔ یہ گنڈے تعویذ کے لیے نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے۔ جو استاد ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے، یعنی بیسیکلی کام نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ تو پیغمبر کی ڈیوٹی کے لیے ہیں، لیکن آپ کو چونکہ استاد کی ضرورت نہیں ہے تو پھر گنڈا پیر آپ کو مل جاتے ہیں، آپ ان کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں۔ نہیں، آپ کو علم حقیقی کی ضرورت ہے، باطنی علم کی ضرورت ہے، آپ کو پہچان کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو باطنی استاد، روحانی استاد چاہیے۔ روحانی استاد سے ملیں، اس کو اپنی غرض و غایت بیان کرے کہ میں اپنے کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کیجئے اور آپ میری رہنمائی کیجئے۔ تو پھر وہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ شروع ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا، علم وہ آپ کو سکھائے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون طویل ہے تو ترجمہ سنا دیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے سکھا دیے آدم کو تمام نام، اس کی پہچان کرا دی۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر وہ چیزیں پیش کی فرشتوں کے سامنے۔ اب اس میں تفصیل نہیں ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں، لیکن میں نے آپ کو مضمون اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے بیان کر دیا۔ مضمون فضیلت کا ہے اور علم کی فضیلت، اور جس کو علم دیا جا رہا ہے اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا فرشتوں سے کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اے اللہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو علم نہیں ہے لیکن جس قدر تو نے علم دیا ہے۔ یہاں یہ بات کافی، یعنی آپ نوٹ کر لیں کہ فرشتوں کو ایسی عقل نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ سیکھ نہیں سکتے۔ وہ تو بس ایک خاص کام کے لیے، ہر فرشتہ ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنے کام کے بارے میں اس کو علم دیا گیا ہے، دیگر کے بارے میں اس کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔
الا ما علمتنا، بس اس جملے میں کافی مضمون، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اللہ نے اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ انہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔